نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. قابل صدر احترام صدر باوقار حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین عفت نشین مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے ہم ان چھوٹے چھوٹے طلباء سے اسلامی معلومات اور ان کا تعلیمی مظاہرہ ہم دیکھ رہے تھے کہ 4 مہینے اس ادارے کو اور اس مکتب کو ہوئے شروع ہو کر کے، جو ابھی بالکل نو مولود ہے اور ابھی جو ٹھیک سے بچہ 4 مہینے میں جو ہے پلٹتا بھی نہیں، تو اس کم عمری میں اور اتنی قلیل مدت میں ان طلباء نے وہ مظاہرہ پیش کیا، گویا یہ بہت منجے ہوئے ہیں اور بہت جو ہے ان پر محنتیں جو ہے تو ہوئی ہے. تو یہ مکاتب کیا ہے؟ یہ ہماری اولاد کو اور نسلوں کو دین پر جمانے کا ایک ذریعہ ہے اور ان کے مزاج کو دینی مزاج بنانے کا جو ہے تو ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے، اس لیے کہ مذہب باقی رہتا ہے مذہبی تعلیمات سے. جس مذہب کی تعلیم باقی رہتی ہے وہ مذہب بھی باقی رہتا ہے، اور جس مذہب کی تعلیم مٹ جاتی ہے دھیرے دھیرے وہ مذہب بھی مٹ جاتا ہے، صفی ہستی سے ختم ہو جاتا ہے. اگر ہمیں مذہب اسلام کو باقی دیکھنا ہے اور باقی رکھنا ہے تو ہماری نسلوں کو دین کی تعلیم دینا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے دنیا انتہائی ضلالت میں تھی، گمراہی میں تھی اور ظلمت اور تاریکی میں تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سورج پیدا کیا لیکن اس کی پیدائش پر احسان نہیں جتلایا کہ اے ایمان والو میں نے سورج کو بنا کر تم پر احسان کیا، چاند کو پیدا کر کے تم پر احسان کیا، زمین کو بچھا کر تم پر احسان کیا، آسمان کو سجا کر تم پر احسان کیا، سمندروں کو بہا کر تم پر احسان کیا، ہواؤں کو چلا کر تم پر احسان کیا. کسی مخلوق کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو احسان جتلایا اور یہ فرمایا لقد من اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول کو پیدا کیا. رسول کا بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے ہیں. رسول کی بعثت کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و صاف کرتے ہیں، ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرتے ہیں، دلوں کے میل کو دور کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، دنیا کے سب سے پہلے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تربیت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم ہے اور صحابہ سب سے پہلے طالب علم ہے. صحابہ نے علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وبابہ علی، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے.
تو صحابہ مختلف انداز، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور بچا ہوا دودھ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. صبح میں آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس سے آپ نے کیا تعبیر لی؟ تو فرمایا اس سے میں نے تعبیر علم لی کہ میرے علم کا بھرپور حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، طالب علم ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا انتہائی ضلالت اور گمراہی میں تھی، ظلمت اور تاریکی میں بھٹک رہی تھی، ہاتھ پیر مار رہی تھی. دنیا کو سب سے پہلا جو میسج ملا، دنیا کو سب سے پہلا جو پیغام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، انسانیت کو سب سے پہلا جو خبر ملی وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجیے. تو معلوم یہ ہوا تعلیم وہ ہے جو بندے کو رب سے جوڑنے والی ہے. تعلیم دین وہ ہے جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ وہ اللہ جس نے بندے کو پیدا کیا اور وہ اللہ جس نے بندے کو اکرام سے جو ہے تو نوازا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سارا دین سکھلایا، سارا تعلیم جو ہے انسان کو دی جس کو پہلے نہیں جانتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ تعلیم کے تعلق سے تھی کہ آپ تعلیم حاصل کیجئے اور انسانیت کو تعلیم پر ابھاریے. حالانکہ ساری برائیاں دنیا میں عام تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھی، جوا عام تھا، آپس میں قتل و غارت گری عام تھی. کسی برائی کے خاتمے کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی سب سے پہلے کہ تم لا تشربوا الخمر، تم شراب نہ پیو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ کوئی آیت پہلے نازل نہیں ہوئی. سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھنا شروع کیجئے اور تعلیم حاصل کیجئے. جب تعلیم آئے گی تو تعلیم ہی سے بندہ رب کو پہچانتا ہے. مولانا روم نے کہا کہ بے علم نہ توا خدا را شناس، بے علم نہ توا خدا را شناس، بغیر علم کے آدمی خدا کو پہچان نہیں سکتا. اللہ کی معرفت انسان کو تعلیم سے حاصل ہوتی ہے اور قرآن کی تعلیم اور تعلیم نبوی سے جو ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان جو ہے تو حاصل ہوتی ہے. لہٰذا وہ تعلیم وہ قرآن کی تعلیم ہے جو بندے کو رب سے جوڑنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو بندے کو رب سے جوڑنے والی ہے. آج ہم نے دنیا کی تعلیم کو تعلیم سمجھا اور اس کے لیے ہم نے بڑی محنتی کی ہے اور اپنی نسلوں کو ہم نے جو یہود اور نصارہ کی جھولیوں میں لا کر کے جو تو ڈال دیا ہے اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے ترقی ہوگی. اور ہمارے بچے جو ہے تعلیم جو حاصل کرتے ہیں کہ CIT کیٹ DOG ڈاگ، کتا اور بلی، جس تعلیم کی ابتدا کتی اور بلیوں کے تذکرے سے ہو اس تعلیم میں کہاں سے برکتیں آئے گی اور اس تعلیم میں کہاں سے جو ہے روحانیت اور نورانیت اور اس تعلیم میں جو ہے کہاں سے جو ہے اخلاق پیدا ہوگی. تعلیم تو وہ ہے جو رب کے نام سے شروع. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. جو تعلیم بندے کو اللہ سے دور کر دے وہ تو تعلیم ہے. آج دنیا کی وہ تعلیم جس میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پیدا ہوتے ہیں. وہاں بے حیائی کو جو تو پھیلایا جا رہا ہے. آج دنیا کے اندر ایسی چیزیں عام کی جا رہی ہے جس سے بے حیائی پھیلے، نوجوانوں کے اندر سے ایمان کا نور جو تو ختم ہو جائے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اذا رفع احدهما يرفع الاخر، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا ہے. حیا جاتی ہے تو ایمان بھی جاتا ہے، ایمان جاتا ہے تو حیا بھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر. آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. مولانا روم نے کہا تو بے حیا باش و ہر چخائی کن، تو بے حیا بن جا پھر جو کرنا ہے کر. تو آج یہود اور نصارہ دنیا کی قومیں باطل طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح نوجوانوں کے اندر سے جو ہے حیا ختم ہو جائے، وہ بے حیا بن جائے. واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور جو ہے نیٹ کے ذریعے سے بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. ہمارے گھروں میں بے حیائی کو جو تو داخل کیا جا رہا ہے اور آج نوجوان رات میں 2 بجے تک جو ہے موبائل پر ننگے ناچ اور گندی فلمیں جو ہے تو دیکھتا ہے.
اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ اس کے ذمہ دار. آپ نے سنا چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنے بہترین انداز میں جو ہے تو قرآن پڑھا، کتنے بہترین انداز میں حدیثیں ہمارے سامنے جو ہے تو پیش کی. پانی پینے کے آداب جو ہے تو بتلائے، کھانا کھانے کے آداب بتلائے، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا. یہ دنیا کے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، دنیا کے کسی کالج میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے، یہ تعلیم انہیں مکتبوں میں دی جاتی ہے. 4 ماہ کی مدت میں یہ مدرسہ تعلیم القرآن، جہاں حافظ صاحب جو ہے مولانا حافظ اکبر صاحب اور ان کے رفقا محنت کر رہے اور ہماری جو ہے نونہالوں کو جو ہے تو دین سکھلا رہے، اخلاق سکھلا رہے. ایک بچے نے کتنے بہترین انداز میں ماں باپ کی حقوق کو جو تو بیان فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس بچے نے اس سے شروعات کی، اس آیت سے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. دنیا کے کسی کالج میں نہیں بتلایا جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جانا چاہیے، ماں باپ کا کیا حق ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ. اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں گا، اللہ کے راستے میں نکلوں گا، میں ہجرت کروں گا، جبکہ دونوں چیزیں فرض تھی. اور کیوں؟ ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے پوچھا فَهَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل كلاهما حي. اس نے کہا اللہ کا رسول دونوں بھی الحمدللہ حیات ہے، دونوں موجود ہیں. آپ نے فرمایا افتبتغی الاجر من اللہ، کیا تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اجر حاصل کرنا چاہتا ہے؟ قال نعم. اس نے کہا میرا مقصد تو یہی ہے. آپ نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتهما، جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، یہ تیرے لیے ہجرت اور جہاد سے بھی بڑھ کر. تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ بوڑھے ہو جائے اور وہ ضعیف اور کمزور ہو جائے، ان کے لیے دعا کا طریقہ جو تو قرآن نے بتلایا کہ ان کے لیے دعا کرو ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الحق علی المرأة زوجها واعظم الحق علی الرجل امه، آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. لیکن آج نوجوان ماں کو جو ہے ایک نوکرانی سمجھتا ہے اور ماں کو ایسے آرڈر دیتا ہے جیسے وہ ایک نوکرانی کو آرڈر دیتا ہے کہ میرے کپڑے پریس کر دو، میرے کپڑے دھو دو، میرے لیے کھانا تیار کر دو، یہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، یہ کھانے میں جو فلاں. ماں سے اس طرح بات کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے قریب ایسی اولاد ہوگی جو ماں باپ کو نوکرانی اور ماں باپ کو جو غلام سمجھے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ متى تقوم الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس معاملے میں پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا نہیں جانتا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا فخبرنی عن اماراتھا، قیامت کی کچھ علامتیں بتلائیے، کچھ نشانیاں بتلائیے. سب سے پہلی جو نشانی آپ نے بتلائی تھی وہ یہ تھی ان تلد الامۃ ربتها، تو دیکھے گا باندھی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی اولاد کی نظر میں ماں باپ کی حیثیت باندھی اور غلام کی ہو جائے گی. آج وہی ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت میں 15 چیزیں آ جائے گی اس وقت اللہ کے عذابات ان پر آئے گی. جب میری امت میں 15 چیزیں آ جائے گی اس وقت اللہ کے عذابات ان پر آئے گی. سب سے پہلی چیز فرمایا اطاع الرجل زوجته عق امه، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، ماں کا نافرمان ہوگا. آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، بیوی کی ہر خواہش پوری کرے گا، اس پر ہزاروں روپے لٹائے گا، لیکن ماں کو 100 روپے جو تو نہیں دے گا. ماں کے لیے ایک ڈریس لانے کے لیے جو ہے ایک جوڑا جوتا لانے کے لیے وہ جو ہے تیار نہیں ہوگا. اطاع الرجل زوجته عق امه، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، ماں کا نافرمان ہوگا. وبر صدیقه وجفا اباه، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا. دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا کہ دوستوں میں خوب پیسہ لٹائے گا، بڑا خوش مزاج ہوگا، کاؤنٹر پر بل دینے کے لیے آگے بڑھے گا، لیکن باپ کو جو ہے وہ ترسائے گا، باپ کو 100 روپے جو ہے تو وہ نہیں دے گا. تو فرمایا بر صدیقہ وجفا اباہ، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا. یکرم الرجل مخافۃ شر، آدمی کا اکرام، اس کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی. بڑا زہریلا آدمی ہے، اگر اس کا اکرام نہیں کرے گے تو یہ تکلیف پہنچائے گا.
اور یرتفع الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہونے لگے گی، مسجدوں کو سیاسی اکھاڑا بنایا جائے گا۔ یہ قیامت سے قریب قیامت کی علامات ہے، قیامت کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہے کہ جب دنیا میں یہ چیزیں آ جائے گی اس وقت اللہ کے عذابات ان پر آئے گے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے۔ سید القوم ارذلہم، قوم کا سردار، قوم کا لیڈر ان میں کا بدترین آدمی ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ لوگ اپنی نکاح والی عورتوں کو چھوڑ کر بازاری عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں۔ فرمایا جب یہ چیزیں میری امت میں آ جائے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اللہ کی طرف سے آندھی آئے گی، طوفان آئے گی۔ او خسفاً، انتظار کرنا زمین پھٹ کر اس میں دھسائے جانے کا۔ او مسخاً، یا انتظار کرنا تمہاری صورتوں کے بگڑ جانے کا۔ او قذفاً، یا انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے کا۔ یہ اللہ کے عذابات آئے گی۔ آج کا نوجوان ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے، ماں باپ پریشان ہے اپنی اولاد سے، اور اس میں سب سے بڑی جو ہے کمزوری اور سب سے بڑا جو ہے قصور ماں باپ کا بھی ہے۔ ماں باپ نے بچپن میں ان کو دین نہیں سکھلایا، ماں باپ کا اکرام ان کو کیا معلوم۔ ایک لڑکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، امیر المومنین میرا باپ جو ہے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ تو آپ نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا تو اپنے بیٹے کے حق ادا نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا، باپ نے کہا ہاں میرا بیٹا جو ہے وہ میرے بھی حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو بیٹے نے بڑا عجیب جواب دیا اور یہ کہا کہ امیر المومنین بھلا بتلائیے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہے؟ ہاں ہے۔ کہا کیا حقوق ہے ماں باپ پر؟ کہا اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایسی ماں تلاش کرو جو ماں دیندار ہو۔ اپنی اولاد کے لیے ایسی ماں تلاش کرو جو ماں دیندار ہو۔ اس لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے ایسی عورت سے شادی کی جو ایک طوائفہ تھی، جو ایک رقاصہ تھی، جو ناچنے والی تھی، ایسی عورت سے انہوں نے جو تو شادی کی، ان سے جو تو میں پیدا ہوا، سب سے پہلا حق انہوں نے میرا یہ مارا۔ کا دوسرا حق ماں باپ پر اولاد کا کیا ہے؟ کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام اچھا رکھو۔ آج کل ناموں کے تعلق سے ہمیں فون آتے ہیں، لوگ نام لینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہو، اچھا سا نام دو۔ ان کو ہم بڑی فہرست جو تو دے دیتے ہیں جس میں صحابہ کے نام ہے، انبیاء علیہ السلام کے نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھو۔ لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کے نام ناچنے گانے والوں کے ناموں پر رکھا ہے۔ شاہ رخ ہے اور سلمان ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، ناچنے گانے والے، اس لیے کہ نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے، نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے۔ اگر ہم اچھا نام بچوں کا رکھیں گے تو وہ اثر لے گی اپنے اندر۔ صحابہ والا نام رکھو گے، انبیاء والا نام رکھو گے تو وہ اپنے اندر جو تو وہ اثرات لے گا وہ بچہ۔ لیکن آج ہم نے کرکٹ پلیئروں کا نام، ناچنے گانے والوں کا نام، اور جو ہے سیریل میں کام کرنے والوں کے نام، ایسے نام جو ہے اپنے بچوں کے ہم نے رکھنا شروع کر دیے۔ تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ اگر ہم نے اس کے نام میں گڑبڑ کی تو ہم نے بچے کا حق مارا، کل قیامت کے دن وہ ہم سے مطالبہ کرے گا۔ فرمایا تیسرا حق کیا ہے؟ اچھا اس بچے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے والد نے میرا نام جول رکھا۔ جول کے معنی آتے ہیں گوبر کا کیڑا، انہوں نے میرا نام گوبر کا کیڑا رکھا۔ اور تیسرا حق باپ پر اولاد کا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کی جائے، اس کو دین سکھلایا جائے۔ تو کہا میرے باپ نے میری کوئی تربیت نہیں کی، کوئی جو تو مجھے دین نہیں سکھلایا۔ حضرت عمر نے اس کے باپ کو کوڑے لگا اور کہا نکل یہاں سے، خود اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتا اور اپنا حق مانگنے جو تو چلا آیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کے ہم پر بڑے حق ہے۔ ایک باپ صرف یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر میری اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلاؤں، اچھا سا اس کا ٹیویشن لگا دوں، اور اس کا یونیفارم کا جو تو میں نظم کروں، اور جو اس کو اچھے رہنے کا انتظام کروں، اچھے کھانے کا جو تو اس کے لیے انتظام کروں۔ ایک باپ صرف یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اتنی ذمہ داری ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ پر ذمہ داری ہے کہ اس کو دین سکھلاؤں، وہ نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے یا نہیں، وہ ماں باپ کا اکرام کرتا ہے یا نہیں، وہ گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے کہ نہیں، وہ بڑوں کا ادب اور اکرام کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک باپ کی، ایک ماں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اس کو دین سکھلائے، اور اس کے ایک ایک فعل پر، اس کے ایک ایک ادا پر جو تو نظر رکھے، اس کے ایک ایک ادا پر جو تو نظر رکھے۔ یہ گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے کہ نہیں، بڑوں کا اکرام کرتا ہے کہ نہیں۔
آج ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے صرف 3 اور 4 مہینے ہو رہے یہ مکتب جو ہے تعلیم القرآن میں آنے لگے ہیں، اتنے چھوٹے بچے نے توتلے انداز میں کتنا پیارا جو ہے تو سورہ فاتحہ پڑھا، کتنے پیارے انداز میں جو تو سورہ فاتحہ پڑھا، کتنے پیارے انداز میں اس نے درود شریف پڑھا، کتنے پیارے انداز میں جو ہے اس نے جو ہے تو قرآن پڑھا، سورہ اخلاص پڑھا۔ یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ انہیں مکتبوں میں ملے گی، انہیں مدرسوں میں جو ہے تعلیم ملے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکتبوں میں داخل کریں۔ یہ مکتبوں کے اندر کیا ان کو جو تو بنایا جاتا ہے؟ کسی نے کہا یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی۔ یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، بتلایا جاتا ماں باپ کے کیا حق ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق سے جو تو کیسے پیش آنا چاہیے، یہ ان مکتبوں میں ان مدرسوں میں جو تو یہ سکھلایا جاتا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا؟ انک لعلی خلق عظیم، قرآن میں فرمایا آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز، آپ اخلاق کے بلند مرتبہ۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن جو حروف میں ہے وہ اگر ذات میں دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک ایک ادا یہ قرآن میں جو تو بیان فرما دی گئی۔ صحابہ نے آپ کی شان میں نعتیں پڑھی ہے۔ ابھی ہمارے رفیق محترم یہ کہہ رہے تھے کہ میرے آواز میں جو ہے تھوڑے سے آواز کا شکایت کر رہے تھے، لیکن کتنے بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں انہوں نے نعت پڑھی ہے، اور اپنی شکست کا ساز کا وہ شکوا کر رہے تھے۔ لیکن ہم نے کہا کہ اٹھی درد کی چیخیں تیرے شکست کا ساز سے، آب دیدہ ہو گیا دریا بھی تیری آواز سے، اور تیرا نغمہ دریا سے کم آواز تھا، ہاں مگر ہم رنگ ہم آہنگ وہ ہم آواز تھا۔ تو حضرت نے کتنے بہترین انداز میں جو ہے تو نعت نبی ہمارے سامنے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعتیں پڑھی ہے، اشعار کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بیان کرنا عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سننا عبادت ہے۔ آپ چلتے کس طرح سے تھے، آپ ہنستے کس طرح سے تھے، اور آپ جو ہے بیٹھتے کس طرح سے تھے، پانی آپ کس طرح پیتے تھے، آپ کی ایک ایک ادا کو جو ہے تو محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ شمائل ترمذی لکھی ہے، حدیث کی کتابیں دی کہ آپ کی ایک ایک ادا کو جو ہے تو محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شان میں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی مائی نے جنا ہی نہیں، اور آپ سارے عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ڈھالا گیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ چاند پوری جوبن پر تھا، چودھری کا چاند تھا، پوری جوبن پر جو چاند تھا اور پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے میرے مانڈی پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، آپ بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ یہ صحابہ نے آپ کی شان میں اشعار کہے، آپ کے شان میں نعتیں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کانت الشمس تجری فی وجہہ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہو، سورج آپ کے چہرے میں تیر رہا ہو۔ یہ صحابہ نے آپ کی شان میں تعریف، آپ کے شان میں جو یہ اشعار پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی لنا الشمس وللآفاق شمس، لنا الشمس وللآفاق شمس، شمس افضل من شمس السماء، ایک سورج میرا ہے، ایک سورج آسمان کا ہے، آسمان کے سورج سے زیادہ فضیلت والا میرا سورج ہے۔ آسمان کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام میں غروب ہو جاتا ہے۔ آسمان کو سورج ظاہری دنیا کو روشن کرتا ہے، گھروں میں سب اندھیرا رہتا ہے۔ میرا سورج تو وہ ہے جو ایک مرتبہ طلوع ہوا، اب کبھی غروب نہیں ہوگا۔ میرا سورج وہ ہے جس نے ظاہری دنیا کو روشن نہیں کیا بلکہ دلوں کو بھی جو تو روشن کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکرام میں اپنے نام کو پھاڑ کر اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا۔ فرماتے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے اپنے نام کو پھاڑ کر اس میں سے محمد کا نام نکالا، عرش والا محمود ہے تو فرش والا محمد ہے۔ یہ آپ کی شان میں صحابہ نے نعتیں پڑھی ہے، اشعار کہے ہیں۔
آج ہماری اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم، ان کو کرکٹ پلیئروں کی سیرت، ان کو جو ہے زندگی معلوم ہے، ان کو معلوم ہے کون سا ہیرو فلم انڈسٹری میں کب آیا، کون سا فلم اس کا فلاپ گیا، کون سا فلم اس کا ہٹ ہوا، کون سا گانا ہٹ ہوا، کون سا سیریل ٹی وی پر کب آتا ہے، اس میں کون کام کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری بچیوں کو یہ سب کچھ معلوم ہے، ان کو نہیں معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، صحابہ کی زندگی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے کون کون ہیں، آپ کے داماد کون کون ہیں، خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ کون کون ہیں، ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ وہ 10 صحابہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ کون ہے، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔ ان کو انڈین پلیئروں کے پورے نام معلوم ہے، پاکستانی پلیئروں کے نام یاد ہے، آسٹریلیا اور سری لنکا پلیئروں کے نام ان کو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ خلفاء راشدین کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ہجرت کس کو کہتے ہیں، نصرت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن بچوں نے کتنے پیارے انداز میں جو تو قرآنی معلومات ہمارے سامنے پیش کی کہ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں، قرآن میں سورتیں کتنی ہیں، قرآن میں رکوع کتنے ہیں، اس میں الفاظ اور حروف کتنے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے سامنے جو تو پیش کیا۔ تو اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑو، یہ بچے کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بنیں گے، کب جب ہم ان کو قرآن سکھلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ یا روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام، اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکا، پانی پینے سے روکا، کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ ابھی رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، نوجوان یہ کہتے ہیں مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہماری بہنیں کہتی ہے نہیں مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، بچے گھر میں ستاتے، میں کیسے روزے رکھوں؟ روزہ فرض ہے، اور روزے کا چھوڑنے والا فاسق ہے، گناہگار ہے، چاہے ہماری جان نکل جائے لیکن ہم ایک بھی جو تو روزہ نہ چھوڑے، ہم صرف ارادہ کریں اور نیت کر کے شروعات تو کریں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، ایسے دن گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ روزہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا اے ربی منعتہ الطعام، اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکا، پانی پینے سے روکا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، یہ تراویح میں مجھے سنتا تھا، یہ راتوں میں مجھے پڑھتا تھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، روزے کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ لہٰذا قرآن سے اپنی نسلوں کو جوڑو، اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑو، ان مکتبوں میں ہمارے بچوں کو بھیجو، یہ فرض عین تعلیم ہے، یہ تعلیم فرض عین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ایسے دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اور قرآن کی تعلیم سے معلوم ہوگا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ علم دین اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں حلال حرام کی پہچان ہوگی، جائز ناجائز کی پہچان ہوگی، مناسب اور نامناسب کی پہچان ہوگی۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر ہم حرام بھی جو تو استعمال کریں گے، ناجائز بھی استعمال کریں گے، اور جو ہے پھر علم نہ ہونے کی بنیاد پر اور تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر پھر جو ہے ہم سود بھی لیں گے، رشوت بھی لیں گے، اور جھوٹ بھی بولیں گے، اور دھوکے بھی دیں گے، اور چیزوں میں ملاوٹ بھی کریں گے، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہمارے پاس۔ اس لیے علم فرض ہے، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک دور ایسا ضرور آئے گا لا یبالی ام ہی حلال ام حرام، کہ ایک آدمی مال کے کمانے میں کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے۔ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ نوجوان کوئی فکر نہیں کرے گا کہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے۔ تو آج وہی دور ہے، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں کرتے مال کے کمانے میں، چاہے وہ حرام طریقے سے آئے چاہے حلال طریقے سے، رشوت بھی لیتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ حرام ہے اسی طریقے سے مال کمانا۔ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں،
نبی کریم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن ورجع، تولو اور جھکتا ہوا تولو. تولو اور کیسا تولو؟ جھکتا ہوا تولو. ڈنڈی نہ مارو، کسی کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. ثلاث لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ ایسے اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور ان کو پاک و صاف نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا المسبل ازارہ، ایک وہ شخص، ایک وہ نوجوان، وہ مرد جو ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکاتا ہے. ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکاتا ہے. آج نوجوان جو ہے ٹخنوں سے نیچے جو پائنی پہنتے ہیں، یہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار ازارا خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گی. آپ نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جو تہبند لٹکائے گا وہ جہنمی ہے. تو المسبل ازارہ، جو ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکاتا ہے. دوسرے جگہ فرمایا والمنان، جو احسان کر کر احسان جتلاتا ہے. اور تیسرے فرمایا کہ المنفق سلعتہ بحلف کاذب، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے. وہ تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں جو ہے تو عام ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آج حالات ہے اور اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے جو ہے تو عذابات. لہٰذا یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ دنیا کے کسی کالج میں، دنیا کے کسی یونیورسٹی میں؟ یہ تعلیم انہی مدرسوں میں ملے گی، انہی مکتبوں میں ملے گی. تو اپنی بچیوں کو دین سکھلاؤ. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کتنے بہترین انداز میں جو ہمارے سامنے پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ھکذا، جو شخص 2 بچیوں کو دین سکھلائے، 2 بچیوں کی صحیح تربیت کرے، کل قیامت کے دن وہ 2 بچیاں اور میں اس طرح ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی، وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا. ایک روایت فرمایا من عال 3 بنات او 3 اخوات کن لہ سترا من النار، جو شخص 3 بچیوں کو دین سکھلائے یا 3 بہنوں کو دین سکھلائے، کل قیامت کے دن یہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اس کو جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گی، اس کو جہنم میں جانے نہیں دے گی. لہٰذا بچیوں کو دین سکھلاؤ. بچیوں میں دین ہوگا، یہی بچیاں کل آگے چل کر جو ہے تو ماں بننے والی ہے اور ان کی گود میں جو ہے پھر نسلیں جو تو پروان چڑھنے والی ہے. اس لیے کسی نے کہا مرد پڑا فرد پڑا، مرد پڑا فرد پڑا. ایک آدمی پڑا، ایک آدمی پڑا. لیکن ایک لڑکی پڑھی تو ایک خاندان پڑا. ایک لڑکی نے اگر دین سیکھ لیا تو پورا خاندان نے دین سیکھ لیا. جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں ان کو مقام ولایت تک پہنچانے میں ان کی ماؤں کا بہت اہم رول ہے. حضرت عبد القادر جیلانی پیرانی پیر غوث اعظم جن کو ہم کہتے ہیں، غوث اعظم اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ ان کی ماں نے ان کو اس مقام پر پہنچایا. ان کی ماں کہتی تھی میں نے عبد القادر جیلانی کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. عبد القادر کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جتنی ماں، جس کی ماں اتنی پاکیزہ اور پارسا ہو، یقیناً اس کی گود میں ولی کامل جو ہے تو کھیلے گا. آج ہماری مائیں وہ جو ہے سیریلیں دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، وہ سارے اثرات بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، صاف ستھرا دل لے کر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی ماں باپ جس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں بچہ اسی رنگ کو اختیار کرتا ہے. ماں باپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو بچہ بھی نماز پڑھتا ہے بچپن ہی سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائے. بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائے. واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو نماز کے نہ پڑھنے پر ان کو مارو. بچپن سے بچوں کو نماز کی تعلیم دو، مسجدوں سے ان کا رشتہ جوڑو، اللہ والوں سے ان کا تعلق جوڑو. تو بچے 10 سال کے ہو جائے تو نماز کے نہ پڑھنے پر ان کو مارو.
اور آگے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ اسلام اتنا صاف ستھرا مذہب ہے، جس راستے سے برائی کے آنے کا خدشہ ہو، ڈر ہو، اسلام اس راستے کو بند کر دیتا ہے۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو ایک لحاف میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ اسلامی تعلیمات ہے، آج اس تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، اور آج ہم نے یہود اور نصارہ اور ناچنے گانے والوں کی تعلیم اور ناچنے گانے والوں کے طرز کو اور ان کے طریقے کو ہم نے اختیار کیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ آپس میں جو ہے توڑ ہے اور نا اتفاقی ہے، اور گھروں سے خیر و برکت جو ہے تو اٹھ گئی ہے، ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت التی تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں نہیں آتی، سیریلوں کی آوازیں آتی ہے، فلموں کی آوازیں آتی ہے، گانوں کی آوازیں آتی ہے، گالیاں بکنے کی جو تو آوازیں آتی ہیں، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ تو فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرو۔ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ، نہر زبیدہ آج بھی جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس زمانے میں پانی نہیں تھا، اس نے طائف سے کروڑوں روپے خرچہ کر پانی لائی تھی، نہر زبیدہ جو ہے تو اس نے جاری کی تھی۔ بہت نیک خاتون تھی، حالانکہ نصف دنیا سے زیادہ پر حکومت کی حضرت ہارون رشید، نصف دنیا سے، آدھی دنیا سے، صرف ہندوستان کا بادشاہ نہیں تھا، آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی ہارون رشید۔ اتنا بڑا بادشاہ کہ جب بادل آتے تو بادل سے کہتا اذهبی این شئتی یاتینی خراجک الیہ، تجھے جہاں برسنا ہو برس، تیرا ٹیکس میرے قدموں میں آئے گا، تجھے جہاں برسنا ہو برس، تیرا ٹیکس میرے قدموں میں آئے گا۔ بجلی کا کون، بجلی کی چمک اس کے حدود کو پار نہیں کر سکتی، اتنا بڑا بادشاہ۔ اور اتنی بڑی بادشاہ کی جو بیوی ملکہ تھی، اتنی بڑی، لیکن اتنی دیندار تھی کہ اس نے 100 خادمائیں رکھی تھی اپنے گھر میں، اپنے محل میں، جن کا کام صرف یہ تھا، پوری کی پوری 100 خادمائیں حافظ قرآن تھی، 100 خادمائیں حافظ قرآن تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ روزانہ محل میں آنا، 3 پارے پڑھنا اور چلے جانا۔ تو 100 خادمہ، 100 حافظہ اس کے گھر میں آتی، محل میں آتی، 3 پارے پڑھتی اور چلی جاتی۔ تو روزانہ زبیدہ کے محل میں 10 قرآن مجید ختم ہوتے، زبیدہ کے گھر میں روزانہ 10 قرآن مجید ختم ہوتے۔ تو اتنی دیندار جو تو یہ خاتون تھی۔ آج ہماری بہنوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو وہ گھروں سے قرآن کی آوازیں نہیں آتی، پھر ہماری بہنیں شاپنگ کے لیے نکلتی ہے اور جو ہے کیسے جو تو چیزوں کے اندر جو ہے تو وہ لگ جاتی ہے، فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، سیریلیں دیکھنے میں جو تو وہ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس سے اگر تم جڑ جاؤ گے تو کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب ترفعوا بید اللہ و ترفعوا بایدیکم، لوگوں قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا، اس دوسرے سرے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، فانکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، اگر تم نے قرآن کو تھام لیا، قرآن کو تم نے پکڑ لیا، تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہم نے قرآن کو صرف تعویذ گنڈے کی کتاب سمجھ لیا، جھاڑ پھونک کی کتاب ہم نے قرآن کو سمجھ لیا۔ قرآن کی جہاں تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے جو تو وہاں پر نازل ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ اپنے گھر کے باڑے میں، آنگن میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز میں، بڑے جھوم کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کو قرآن کے پڑھنے میں مزے آتے، جیسے ہمارے نوجوانوں کو گانے سننے میں مزے آتے ہیں، اور پرانے گانے جو تو سنتے ہوئے ان کو نیند آتی ہے، ان کو نیند آتی ہے، پرانے گیت سنتے ہوئے جو تو کان میں مائکرو فون انہوں نے لگا دیا اور اسی حال میں جو ہے تو وہ سو جاتے ہیں، نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لکثرۃ المزامیر، میں باجو گاجوں کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں باجو گاجوں کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغنى ينبت النفاق كما ينبت المطر الزرع، گانا نفاق کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے بارش فصلوں کی پرورش کرتی ہے، بارش کے برسنے سے جیسے فصلیں لہلاتی ہے، گانے سننے کی وجہ سے نفاق دل کے اندر جو تو پنپتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔
ہمارے نوجوانوں کو گانے سننے میں مزے آتے ہیں اور جھوم جھوم کر جو ہے تو گانے سنتے. صحابہ جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے. تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, جھوم جھوم کر قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کو بہت مزہ آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے. اتنے میں ان کا گھوڑا بازو میں بندھا ہوا تھا, وہ اچھلنے اور کودنے لگا. تو حضرت اسید ابن حضیر کا چھوٹا بیٹا یحییٰ وہ وہیں صحن میں آنگن میں سویا ہوا تھا, باڑے میں سویا ہوا تھا. تو انہوں نے آواز کو پست کیا